الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم سامعین کرام، شب شہادت حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد کے عنوان سے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دیا۔ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر۔ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچا کیا ہے، ان میں سے کچھ تو شہادت پا چکے ہیں لیکن کچھ انتظار کر رہے ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، لیکن یہ جو لوگ انتظار کر رہے ہیں ان کے ارادے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ ان کو میدان جنگ میں جو تیر، تبر، نیزے، تلواروں کی آوازیں، میدان جنگ سے خون سے لت پت لاشیں، یہ جو کچھ آ رہا ہے اور دیکھ رہے ہیں، ان سب کی وجہ سے ان کے ارادے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، ان کے ارادے میں کوئی کمزوری نہیں آئی ہے، اور اللہ کے اجر میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جب ان کے ارادے میں کوئی کمزوری نہیں ہے تو اللہ کے جانب سے دیے جانے والے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، مؤمنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے وعدہ پورا کر دیا، کچھ شہید ہو چکے اور کچھ انتظار کر رہے ہیں۔ ان مؤمنین میں سے جنہوں نے وعدہ پورا کیا ہے اور انتظار کر رہے ہیں، ایک بہترین مصداق اس آیت کا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام بہترین مصداق۔ عزیزان محترم، اتفاقاً ہمارے یہاں پر بھی یہ فکر عروج پانی چاہیے، یہ فرہنگ رائج ہونا چاہیے، اور اس چیز کی طرف ہم نے توجہ نہیں کی ہے، ہم کو توجہ نہیں دلائی گئی ہے۔ جس طرح سے ہم نے قیام امام حسین علیہ السلام کا فرہنگ رائج کیا ہے، بے عینہ ہی ویسے ہی
قیام میں امام سجاد کا فرہنگ بھی رائج ہونا چاہیے۔ امام سجاد علیہ السلام کی شخصیت کو صرف بیماری اور گریے کے اندر سمیٹ دینا فیضان محترم، یہ امام کی شخصیت کے ساتھ انصاف نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے فیضان محترم۔ البتہ ہماری پریشانی یہ ہے کہ میں بہت پہلے کی بات ہے، جب میں نے اس لائن میں علم دین کی لائن میں قدم رکھا اور پڑھنا شروع کیا تو پہلا سال تھا، تو عربی زبان سکھانے کے لیے ایک کتاب ہوتی ہے جس کا نام ہے منہاج العربیہ، 5 جلدیں ہیں اس کی۔ منہاج العربیہ جو ہے وہ عربی زبان سیکھنے کے لیے ٹیکسٹ بک ہے، اس میں ٹیکسٹ ہے، رولس نہیں ہے، اس میں قوانین نہیں ہے، قوانین دوسری کتابوں پڑھتے ہیں، اس کو ٹیکسٹ کے طور پر یوز کیا جاتا ہے۔ حیدرآباد سے چھپی ہوئی کتاب ہے، تو اس کی جو دوسری جلد میں ظاہراً یہ جملہ ہے کہ اخذنا قشرۃ الاسلام وترکنا لبہ، ہم نے اسلام کے چھلکے کو لے لیا ہے اور اسلام کے مغز کو چھوڑ دیا ہے۔ توجہ فرمائیں، یعنی ایسے سمجھے جیسے ایک انسان جو ہے وہ صرف بادام کے چھلکے پر راضی ہو جائے، پستے کے چھلکے پر راضی ہو جائے، ایسا ہی ظاہر ہوتا۔ اگر ہم نے لب کو لیا ہوتا تو ظاہر محترم حالات یہ نہیں ہوتے جو ہمارے سامنے ہیں۔ آپ یقین کریں یہ حالات نہیں ہوتے، یعنی ہم کو اسلام کے لب سے محبت نہیں ہے، لب یعنی مغز، دل، روح، جان، ہمیں اسلام کے لب سے محبت نہیں ہے ظاہر محترم، وگرنہ جو ہے یہ حالات نہیں ہوتے جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں ابھی۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ امام بہترین مصداق فیضان محترم، چوتھے امام۔ میں نے لاک ڈاؤن کے زمانے میں مجھے یاد ہے ممبئی کے لیے میں نے خمسہ خطاب کیا تھا، یہیں سے سینڈلی سے، آپ حضرات اس کو نیٹ پر سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ لاک ڈاؤن کا جب زمانہ تھا آن لائن مجالس ہوا کرتی تھی، تو اس زمانے میں نے امام بارگاہ سے عشرہ خطاب کیا تھا۔ کربلا کے بعد سجاد کا جہاد، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ 5 مجلسیں جو ہیں وہ نیٹ پر موجود ہیں، یہ ڈالیں گے نا کربلا کے بعد سجاد کا جہاد، وہاں پر ظاہر امام سجاد کا جہاد لکھا ہوا یوٹیوب پر ڈالیں گے تو 5 مجلسیں انشاءاللہ آ جائیں گی۔ امام سجاد علیہ السلام آپ نے قیام کیا ہے، مکمل قیام کیا ہے، اور اس قیام کا جو تسلسل ہے، یعنی جو قیام کیا ہے یہ امام حسین کے قیام کا تسلسل ہے، یعنی ادھر امام حسین علیہ السلام کی شہادت واقع ہوتی ہے، ادھر امام زین العابدین علیہ السلام کا قیام شروع ہو جاتا ہے۔ البتہ کمر امام زین العابدین علیہ السلام نے امام حسین کے سامنے ہی کس لی تھی، کمر اسی وقت کس لی تھی۔ دیکھیں شب عاشور تک جو تیاریاں ہو رہی ہیں، امام زین العابدین بھی تیاریاں کر رہے ہیں، اور اس کے بعد طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، تو شب عاشور تک جو تیاریاں ہو رہی ہیں، اگر انہی تیاریوں کے مطابق امام زین العابدین علیہ السلام میدان کربلا میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد شہید ہو جاتے ہیں، تو یہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا حصہ ہے۔ لیکن اعزاز محترم امام سجاد نے کمر کسی، اور آپ دیکھیں کتنا بہترین مصداق ہے اس آیت کا، من المؤمنین رجال، مؤمنین میں سے کچھ مرد ہیں، صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کیا ہے۔ فمنہم من قضی نحبہ، کچھ تو شہید ہو گئے، ومنہم من ینتظر، اور کچھ انتظار کر رہے ہیں۔ جب امام حسین رخصت کے لیے آتے ہیں، جب امام حسین امام زین العابدین علیہ السلام سے رخصت کے لیے آتے ہیں، تو رخصت کے لیے جیسے ہی آئے پوچھا کہاں ہیں چچا عباس، اس لیے کہ
حالات طبیعت بہت زیادہ ناساز تھی، اور یہ بھی مصلحت الہی تھی کیونکہ حجت خدا کو باقی رکھنا تھا، نسل امامت کو باقی رکھنا تھا۔ چچا بھیا علی اکبر سب قد قتل، سب مارے گئے۔ مختصر یہ سمجھ لو کہ تم اور میں ہیں مردوں میں، بچوں کے علاوہ مردوں میں اور تم، اب کوئی نہیں۔ پھوپھی اماں سے کہتے ہیں پھوپھی اماں میرا عصا اور تلوار لے آئے۔ کیا کرو گے بیٹا؟ عصا کا سہارا لے کر تلوار سے ولی خدا کا ڈیفنس کروں گا۔ اللہ سے کیا ہوا وعدہ یہی تو ہے نا۔ اب عزیزان محترم، انہوں نے اپنی آمادگی کا اعلان کر دیا، جتا دیا کہ بابا جان ولی خدا، حجت خدا، میں تیار ہوں آپ کے دفاع کے لیے، آپ کے ڈیفنس کے لیے جانے کے لیے میں تیار ہوں۔ امام نے کہا بیٹا آپ کی ذمہ داری اس سے زیادہ بڑی ہے، آپ توجہ فرمائیں۔ یعنی کیا امام سجاد نے قیام نہیں کیا؟ امام سجاد نے جہاد نہیں کیا؟ امام حسین فرما رہے کہ بیٹا تمہیں جہاد اکبر کرنا ہے، اس سے بڑا جہاد کرنا ہے تم کو۔ بابا اس سے بڑا بھی جہاد ہو سکتا ہے؟ کہا ہاں اس سے بڑا بھی جہاد ہے۔ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام، ان سفر کے درمیان جو مشکلات پیش آنے والی ہیں، ان مشکلات کو فیس کرنا اس سے بڑا جہاد ہے، اس سے بڑا جہاد ہے۔ عزیزان محترم، میں سمجھتا ہوں، آپ توجہ فرمائیں، آپ پہ غور کریں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر امام حسین کی اس جملے پر ہم نے غور کر لیا ہوتا، امام حسین کے اس جملے پر ہم نے اگر غور کیا ہوتا تو بہت ساری گرہیں کھلتی چلی جاتی، اور ہماری معرفت کے لیے یہ ایک نور کا کام کرتا میرے عزیزوں، ہماری معرفت کے لیے نور کا کام کرتا۔ یعنی سارا کچھ ادھر ہو رہا ہے، یہاں پہ بھوک ہے، یہاں پہ پیاس ہے، یہاں پہ خنجر ہے، یہاں پہ نیزے ہیں، یہاں پہ تلواریں ہیں، یہاں پہ خون ہے، یہاں پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، یہاں پر سر کاٹے جا رہے ہیں، یہاں پر آنکھ میں تیر لگ رہا ہے، یہاں پر گلے میں تیر مارا جا رہا ہے، یہاں پر نیزے مارے جا رہے ہیں، یہاں پر لاشوں کو پامال کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد آل محمد جہاد اکبر، یعنی یہ جو ابھی جہاد ہوا ہے نا، توجہ فرمائیں میرے سے، یہ جو بھوک برداشت کی ہے، یہ جو پیاس برداشت کی ہے، یہ جو زخم کھائے ہیں، یہ جو نیزے کھائے ہیں، یہ جو تیر کھائے ہیں، یہ جو بھالے کھائے ہیں، یہ جو زخم کھائے ہیں، یہ جو کچھ جہاد کیا ہے یہ چھوٹا جہاد ہے۔ اس کے بعد جہاد اکبر باقی ہے، وہ جہاد تم کو کرنا ہے۔ عزیزان محترم، جو امام جہاد اکبر کرنے جا رہا ہو، کیا اس نے قیام نہیں کیا ہے؟ کیا اس نے جہاد نہیں کیا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد علی محمد۔ ادھر آ جاؤ حسن، شاہد ایک اور صلوات پڑھیں محمد علی محمد۔ یہ گھڑی صحیح ہے؟ ٹائم صحیح ہے؟ 15 منٹ آگے۔ صلوات پڑھیں محمد علی محمد۔ جہاد اکبر امام زین العابدین اسلام نے کیا ہے، لہذا عزیزان محترم امام زین العابدین علیہ السلام کو پہچاننے اور آپ کی معرفت کے جو عناوین ہونے چاہیے، جو سبجیکٹس ہونے چاہیے، جو ٹائٹلز ہونے چاہیے، جو سب ٹائٹلز ہونے چاہیے، وہ کیا ہونے چاہیے؟ قیام امام سجاد، جہاد امام سجاد، فتح امام سجاد۔ مثال کے طور پر اس طرح کے مثلا اس طرح کی ٹیکس امام سجاد علیہ السلام کے لیے استعمال ہونے چاہیے۔
تاکہ ایک فرہنگ رائج ہو امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کو ایک دوسری نظر سے دیکھنے کے لیے۔ امام کا قید ہونا، امام کا بیمار ہونا اور امام کا گریہ کرنا یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے، لیکن امام کی پہچان قیام ہے۔ عزیزان محترم، امام کی پہچان جہاد ہے، نہ صرف جہاد بلکہ جہاد اکبر ہے۔ امام کی پہچان عاشورہ کے پیغام کو عام کرنا ہے، امام کی پہچان کوفہ اور شام کو فتح کرنا ہے، امام کی پہچان اموی اور عباسی حکومت کو ذلیل اور پست کرنا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا عباسی حکومت تو بھی آئی بھی نہیں آئی ہے، لیکن امام نے جو کارنامے انجام دیے ہیں ان کے اثرات عباسی حکومت تک بھی گئے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا عزیزان محترم جتنا ممکن ہو سکے۔ امام سجاد کے قیام کو دیکھیں، قیام کا اعلان کرتے ہیں، میرا عصا اور میری تلوار لائیے، میں بھی جہاد کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ امام نے کہا بیٹا تمہارے لیے جہاد اکبر ہے۔ شام غریبہ آئیں، اگر امام کی سیرت کو دیکھنا میرے عزیزو، آپ یہاں سے دیکھیں، اس قدر بیمار عاشور کے دن بیماری کا عالم یہ ہے، ضعف کا عالم یہ ہے، اور میں اور آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ایک دن کی بیماری میں کوئی اتنا ضعیف نہیں ہوتا ہے، نہیں، نہ جانے کتنی طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں آج جس میں انسان ایک دن میں کمزور ہو جاتا ہے، ایک دن کے اندر ضعیف ہو جاتا ہے۔ تو وہ بھی اللہ کی مصلحت سے ایک بیماری تھی، ایسی کمزوری آئی۔ بعض روایت میں ہے کہ شمر تو بارہا امام کو قتل کرنا چاہتا تھا، کئی بار کوشش کی شمر نے امام کو قتل کرنے کی، ایک بار قتل کرنے کے لیے آیا تو کسی نے روک لیا، خیموں میں آگ لگائی گئی تو اسی مصلحت سے کہ امام سجاد جل جائیں، لیکن عزیزان محترم یہاں پر علی کی لاڈلی بیٹی نے عظیم کردار ادا کیا۔ جس طرح سے ہر موقع پر امام علی علیہ السلام نے حجت خدا محمد کو ہر جگہ پر بچایا ہے، بالکل ویسے ہی علی کی بیٹی زینب نے بھی اپنے زمانے کی حجت کو بچایا ہے۔ عزیزان محترم یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے، مستقل گفتگو اور بحث کا موضوع ہے کہ زینب یعنی علی کی زینت، باپ کی زینت ہونے کے مصداق تو تلاش کریں، مورد تو تلاش کریں، پوائنٹس تو تلاش کریں۔ ایک پوائنٹ یہی ہے، جس طرح سے علی نے ہر حال میں ہر طریقے سے اپنے زمانے کی حجت کا ساتھ دیا ہے، اسی طرح سے زینب نے بھی ہر حال میں ہر طریقے سے اپنے زمانے کی حجت کا ساتھ دیا۔ جیسے علی بڑے سے بڑے خطرے سے، جنگ احد سے بڑا خطرہ کون سا ہو سکتا تھا، جب لوگ پیغمبر کو چھوڑ کر بھاگ رہے تھے اور مولا کائنات کاندھے پر اٹھا کر ایک ہاتھ سے جنگ کر رہے تھے اور لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو محمد مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں، محمد کا ڈیفنس کر رہے تھے، بچاتے جا رہے تھے اور دشمنوں کو قتل کرتے جا رہے تھے، ویسے ہی زینب بھی آج امام زین العابدین علیہ السلام کو خیمے سے اٹھا کر لاتی ہیں اور باپ کی زینت ہونے کا ثبوت دیتی ہے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں انسان محترم، جو انسان اتنا بیمار جلتے ہوئے خیموں سے اٹھ کر نہ آ سکے، جس کے اندر اتنی کمزوری ہے، جتنی ناتوانی ہو گئی ہے آج۔ انسان محترم، میرے بھائیوں، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، آپ امام کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں، امام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں۔ امام زین العابدین کی کتنی عمر ہے کربلا کے میدان میں؟ 22 سال عمر ہے، اس لیے کہ 38 کی ولادت ہے آپ کی، 22 سال عمر ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی۔ 22 سال یعنی مکمل جوانی کی عمر ہے، مکمل جوانی کی عمر ہے۔ وہ عمر ہے جس عمر میں، ہماری اپنی بات کر رہا ہوں، جس عمر میں شیطان ہمارے سب سے زیادہ پیچھے پڑا رہتا ہے اور سب سے زیادہ جال ہمارے راستے میں جاتا ہے اور سب سے زیادہ دنیا کی برائیوں کو ہمارے سامنے اچھا بنا کر پیش کرتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، اس جوانی کی عمر میں اس بیماری
اور ان تمام مشکلات کو دیکھنے کے باوجود آپ کربلا کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، امام زینب دوسرے خواتین کا ذکر نہیں آیا ہے، ورنہ ان کا بھی یہی حال ہے۔ روایت بتاتی ہے کہ جناب زینب اور جناب امام سجاد کی نماز مغرب اول وقت سے داخل نہیں ہوئی ہے۔ ایسا نہیں محترم، مجھے نہیں معلوم، میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں، اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو بتائیے اطمینان کا کون سا لیول ہونا چاہیے کہ انسان اتنی ساری مشکلات دیکھنے کے باوجود نماز مغرب کو اول وقت ادا کر سکے؟ کون سے درجے کا اطمینان ہونا چاہیے؟ سوچ سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں؟ من المؤمنون رجال من المؤمنین رجال، مومنین میں سے کچھ مرد ہیں، یہ مردان کی اذن ہوتی ہے۔ یہاں سے قیام کا آغاز ہوتا ہے، یہاں تک کہ نماز شب بھی قضا نہیں ہوئی ہے، اور اس کے سائنس تو امام حسین دے کر گئے تھے۔ کیا امام نے سائنس نہیں دیے تھے؟ دیے تھے نا، وصیت نہیں کی تھی کیا جناب زینب کو؟ آپ اندازہ لگائیں، جناب زینب تو معصومین میں نہیں ہے نا، جناب زینب تو اماموں میں نہیں ہے نا۔ جب حسین زینب کو وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ بہن نماز شب میں مجھے نہ فراموش کرنا، یعنی جب حسین امام حسین زینب کے بارے میں یقین ہے مشکلات آئیں گی لیکن نماز شب بھی قضا نہیں کرے گی، تو پھر امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں؟ احسان محترم، میرے بھائیوں، میرے جوانوں، 22 سال کے جوان کون ہیں؟ یہ میرا بھائی، یہ 22 سال کے نزدیک ہیں، یہ کچھ 22 سال کے ہیں، کچھ ہونے والے ہیں۔ احسان محترم، امام زین العابدین کی سیرت کربلا میں میرے اور آپ کے لیے ہے، یہ میرے لیے سیرت ہے۔ لب یہ ہے میرے عزیزو، مغز یہ ہے، مغز یہ ہے میرے عزیزو۔ اسلام کا مغز لینا ہے، دین کا مغز لینا ہے، شیعت کا، تشیع کا مغز لینا ہے مجھے اور آپ کو۔ نماز شب قضا نہیں، نماز مغرب اول وقت سے داخل نہیں ہوتی۔ آپ اندازہ لگائیں اطمینان کا کیا عالم ہوگا میرے عزیزوں۔ پھر میرے عزیزوں، میں آپ کو وہی بات یاد دلانا چاہتا ہوں، آخر میں سب کچھ توحید کی طرف پلٹ جاتا ہے، ہر چیز توحید کی طرف پلٹ جاتی ہے۔ یہ اطمینان کہاں سے آیا؟ یہ اتنی ساری مشکلات انہیں چھوٹی کیسے نظر آ رہی ہیں؟ کیسے چھوٹی نظر آ رہی ہیں؟ کیسے چھوٹی نظر آ رہی ہیں؟ اتنی ساری مشکلات۔ آج زیادہ بارش ہو جائے تو ہم جماعت کو تھوڑا سا لیٹ کر دیتے ہیں، مثال دے رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے، نہیں، حالات کے اقتضاء بھی ہیں، حالات کے تقاضے ہیں، کچھ دوسرا پروگرام رہا، نماز کو تھوڑا بہت آگے پیچھے کر لیتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہو سکیں۔ لیکن اعزان محترم، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اعزان محترم آپ یہاں پر دیکھیں، وہاں بارش کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں کوئی چھوٹا موٹا ایونٹ یا حادثہ نہیں ہے اعزان محترم، یہاں 72 لاشیں، یہاں بھوک پیاس، یہاں بچوں کا مارا جانا، بچوں کا بھاگ جانا، یہ سب کچھ ہے، خیموں کا جلا دیا جانا، ریت پر بیٹھے رہنا، یہ سب کچھ ہے اعزان محترم یہاں پر۔ پھر بھی میرے عزیزو، یہ کیا ہے؟ یہ مشکلات ان کے لیے آسان کیسے بن گئی؟ یہ مشکلات کیسے آسان بن گئی ان کے لیے؟ امام حسین کا بالکل اواخر کے آخری وقت کے جملے، ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ جب جناب علی اصغر کے لاشیں کو لے کر آئے نا خیمے کے باہر، جناب زینب نے امام حسین سے پوچھ لیا، بڑا عجیب منظر تھا، بہت سخت منظر تھا، چھوٹے سے بچے کا گلا اتنا چپ جائے، اور وہ بھی 3 دن کا اور زیادہ کا بھوکا پیاسا تھا، تو یہ بہت سخت منظر تھا میرے عزیزو۔ یہاں پر میں آپ کو یہ طاقت کہاں سے آ رہی تھی، یہ کانفیڈنس، یہ اطمینان کہاں سے آ رہا تھا، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزو۔ بس جناب زینب نے اتنا سا پوچھ لیا، بھیا اس مصیبت کو کیسا پا رہے ہو؟ یہ مصیبت کیسی ہے آپ کے نزدیک؟ یہ جو علی اصغر کے جنازے کو لے کر آ رہے ہو، 18 اپنے خاندان کے جنازے اٹھوائے ہیں، 17واں جنازہ یہ ہے، 18واں جنازہ جو اٹھا نہیں، امام حسین کا جنازہ۔ آپ توجہ فرمائیں میرے عزیزو، ایک جملہ فرماتے ہیں بس۔ سوال کیا کیا ہے بہن نے؟ سوال کیا ہے کہ بھئیہ اس مصیبت کو کیسا پا رہے ہو؟ امام حسین نے فرمایا، جب مجھے پتا ہے کہ میرا خدا دیکھ رہا ہے تو ساری مصیبتیں میرے سامنے آسان ہیں، ساری مصیبتیں میرے لیے ہلکی ہیں۔
جب مجھے یقین ہے میرا خدا دیکھ رہا ہے، سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ زینب و سجاد پر مصیبتیں کیوں آسان ہو رہی تھیں؟ کیوں اتنی آسانی سے مصائب سے گزرتے چلے جا رہے تھے؟ ان کو برداشت کرتے چلے جا رہے تھے؟ کیوں ان کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیک رہے تھے؟ کیوں ان کے سامنے نہیں جھک رہے تھے میرے عزیزو؟ اس لیے کہ خدا کو دیکھ رہے تھے، اس لیے کہ ان کے پاس برہان رب تھا۔ من کان علی بینۃ من ربہ حانت علیہ مصائب الدنیا ولو قرضا ونشرا۔ جس کو اپنے رب کی معرفت دلیل کے ساتھ ہو جائے، اس کے سامنے دنیا کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، چاہے اتنی مشکلات آ جائیں کہ اس کو کاٹ دیا جائے، ٹکڑے کر دیا جائے اور اس کو بکھیر دیا جائے۔ یہ دلیل کے ساتھ رب کو دیکھنے کے، یہاں سے امام سجاد کے قیام کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اور میرے عزیزو، امام سجاد کے قیام کے آپ پہلو دیکھیں، کیا کیا پہلو ہیں امام سجاد کے قیام کے؟ پہلو نمبر 1 صبر، نمبر 2 اطمینان۔ صبر بھی ہے، اطمینان بھی ہے، چھپا ہوا نہیں ہے میرے عزیزو، بہت ظاہر ہے۔ نمبر 3 قرآن، جگہ جگہ پر قرآن پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جب کوفے میں پہنچے ہیں، کسی نے کہا کیوں بغاوت کی تھی تم نے؟ امام نے اس ضعیف کو بلایا، پوچھنے لگا کیا خطا تھی تمہاری؟ کیوں تمہیں اس طرح سے تمہارے مردوں کو قتل کر کے تمہیں قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے؟ کہا ہماری خطا یہ تھی کہ ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ یہاں بھی توحید کا جلوہ ہے میرے سے، یہاں بھی توحید کا جلوہ ہے۔ کہا کون ہو تم؟ کہا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا کیوں نہیں پڑھا ہے قرآن؟ قرآن تو پڑھتے ہیں، تو مسلمان ہیں، پیغمبر کے ماننے والے ہیں۔ کہا تو کیا قرآن میں آیت پڑھی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا؟ یہ آیت پڑھی ہے قرآن میں؟ یہ آیت پڑھی ہے قرآن میں؟ کہا ہاں پڑھی ہے، کیوں نہیں پڑھی ہے؟ کہا یہ جانتے ہو کس کی شان میں نازل ہوئی ہے؟ کہا ہاں اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ کہا جن کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے وہ اہل بیت ہم ہی ہیں، ہماری شان میں آیت نازل ہوئی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آپ یاد رکھیں، توجہ فرمائیں، امام حسین کے جہاد، امام زین العابدین کے جہاد کا حصہ ہے یہ۔ قرآن سے استناد کرنا، قرآن کا سہارا لینا، قرآن کی تفسیر بیان کرتے جانا، یہ ایک حصہ ہے۔ مقصد کیا ہے اس کا؟ مقصد یہ ہے کربلا کے چہرے کو جو دھندلا کیا گیا ہے، جو گرد و غبار کربلا کے چہرے پر ڈالا گیا ہے، باغی اور خارجی کہہ کر اس غبار کو ہٹانا ہے۔ کربلا کو جو غلط پیش کیا گیا ہے، اس غبار کو ہٹانا ہے میرے عزیزوں کربلا سے۔ میرے جوان بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، صلوات پڑھیں محمد والے محمد تشریف لے محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ یہ کس لیے کر رہے ہیں میرے عزیزوں؟ غبار ہٹانا ہے۔ غبار کیا ہے؟ باغی نے خروج کیا تھا، یہ غبار ہے، یہ دھول ڈالی گئی ہے۔ فیضان محترم، کربلا کے چہرے پر دشمن کو ہر زمانے میں دھول ڈالنے کی ضرورت ہے۔ دشمن ہمیشہ دھول ڈالے گا، دشمن ہمیشہ غبار ڈالے گا۔ امام سجاد کے ماننے والوں کو ہر زمانے میں چاہیے کہ کربلا اور عاشورہ کے چہرے سے غبار ہٹائیں۔ اس زمانے میں کربلا کو غلط طریقے سے پیش کیا جانا تھا۔ کربلا سے جب 11 محرم کو قافلہ چلا ہے، جس گاؤں میں قافلے کو لے کر جاتے تھے، اسیروں کو لے کر جاتے تھے، وہاں پر یہی پروپیگنڈا کیا جاتا تھا۔ ایک خارجی نے خروج کیا تھا، باغی نے خلیفہ کے خلاف خروج کیا تھا، یہ کیا جاتا تھا۔ عزیزان محترم، امام کیا فرماتے ہیں کوفے میں آ کر؟ امام فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا قرآن مجید میں انما یرید اللہ، یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ اہل بیت ہم ہی ہیں، اس غبار کو ہٹاتے ہیں۔ شام میں جب کہا جاتا ہے، یزید کہتا ہے تم کون ہو؟ علی ابن الحسین۔ علی کو اللہ نے قتل نہیں کیا۔ یہ غبار ہے میرے عزیزو، یہ لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، یہ غبار ہے جو کربلا کے چہرے پر۔ کیا کہتا ہے؟ کیا علی کو اللہ نے قتل نہیں کیا؟ امام نے فرمایا میرا ایک بھائی تھا علی جو اکبر تھا مجھ سے، فرماتے ہیں کہ اس کو تم لوگوں نے قتل کر دیا۔ آپ توجہ فرمائیں،
یزید کیا رنگ دینا چاہ رہا تھا؟ اللہ نے قتل کیا ہے۔ امام نے فرمایا تم لوگوں نے قتل کیا۔ عزیزان محترم، امام کی جہاد کا ایک حصہ تھا کربلا اور عاشورہ کے سچے چہرے کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ آج میری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے امام زین العابدین کے جہاد کا حصہ بنے، کربلا اور شام میں صحیح چہرہ جیسے امام نے پیش کیا ہے کوفہ اور شام میں، آج ہم دنیا کے سامنے عاشورہ کا، کربلا کا، امام حسین کا، اسلام کا صحیح چہرہ پیش کریں۔ شام میں آئے، خطبہ دیا جانے لگا، خطیب کو بلایا گیا۔ خطیب کو، البتہ شام کے حالات تو ایسے تھے، شام میں معاویہ نے 40 سال حکومت کی، 20 سال والی شام رہ کر، یعنی کسی دوسری حکومت کے انڈر میں رہ کر جو خلفاء کی حکومت گزری ہے، اور 20 سال باقاعدہ طور پر خلیفہ رہ کر 40 سال حکومت کی ہے۔ عزیزان محترم، اس 40 سال میں معاویہ نے جیسا زہر علی اور اولاد علی کے خلاف شام میں بولا تھا، شاید کہیں نہیں بولا گیا تھا۔ جیسا زہر معاویہ نے امام علی اور اولاد علی کے خلاف بولا تھا۔ سب کے دلوں میں برائیاں تھیں، لہذا یہاں پر وہ خطیب آئے اور آنے کے بعد خطبہ دے، بہت آسان ہے، آیا اور آنے کے بعد پیغمبر کو برا کہتا ہے، امام علی کو برا کہتا ہے، امام حسین کو برا کہتا ہے، جتنا ہو سکتا ہے برا کہتا ہے۔ امام نے فرمایا، جب وہ خطیب خطبہ دے چکا، امام نے کیا کہا؟ یا یزید اذن لی، اے یزید مجھے بھی جانے دینا، ان اسعد علی هذه الاعواد، اس لکڑی کے ڈھیر پر مجھے بھی تو جانے دے، تاکہ میں بھی تو کچھ بات کروں لوگوں سے، میں بھی تو کچھ بولوں۔ یزید نے منع کر دیا۔ اور آپ روایت کی جملے اٹھا کر دیکھ لیں، روایت کے جملے صاف یہی ہیں۔ اگر ان کو کچھ لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں جانے دیتے ہو، یہاں تک کہ خود یزید کے بیٹے نے کہا جانے دو نا اس کو بھی، دیکھو تو کیا بولتا ہے۔ کہا نہیں، اگر یہ چلا گیا تو اس وقت تک ممبر سے نہیں اترے گا جب تک میرے اور میرے خاندان کو ذلیل نہ کر دے، تب تک یہ ممبر سے نہیں اترے گا۔ لوگوں کا شور ہوا، جانے دو، ان کو بھی تو جانے دو، ان کی بات بھی تو سنیں، یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اے عزیزان محترم، روایت کے جملے ہیں، مجبوراً یزید کو امام کو ممبر پر جانے کی اجازت دینا پڑی۔ اس جملے کا کیا معنی ہے عزیزان محترم؟ آپ توجہ فرما رہے ہیں، مجبوراً امام سجاد کو اجازت دینا پڑی یزید کو، یعنی عزیزان محترم یہ قیدی توجہ فرمائے میرے عزیزو، قید میں نہ سمیٹے میرے عزیزو امام زین العابدین علیہ السلام کو۔ یہ مجاہد ہے شام کا، یہ فاتح ہے شام کا، یہ ایسا مجاہد ہے جس نے کسی اور میدان میں جا کر نہیں بلکہ دشمن کے دربار میں آ کر شام کو فتح کیا ہے۔ ایسا مجاہد ہے میرے عزیز۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام بآواز بلند صلوات، ہاں ظاہر میں قیدی ہیں لیکن عزیزان محترم حقیقت میں مجاہد ہے، مجاہد اکبر، جہاد اکبر ان کی ذمہ داری ہے۔ حاکم مجبور ہو جاتا ہے، کہاں کا حاکم؟ شام کا حاکم؟ شام کا حاکم نہیں، شام کا نہیں عزیزان محترم، آدھی دنیا کا حاکم، آدھی دنیا کا حاکم، آدھی دنیا پر اسلام کی حکومت تھی اس زمانے میں، تقریباً آدھی دنیا پر، ایران، روم، فارس، یہاں تک کہ افریقہ کے بہت سارے ممالک، یہ سب اسلام کی حکومت کے زیر سایہ آتے تھے۔ آدھی دنیا کی حکومت کا مالک مجبور ہو جاتا ہے اس انسان کے سامنے جو ظاہر میں قیدی بنا ہوا ہے۔ آتے ہیں ممبر پر، اور آنے کے بعد اب جہاد کے حصے دیکھیں میرے عزیزوں، آنے کے بعد سب سے پہلے خطیب پر لعنت کرتے ہیں، وَيْلَكَ یا خطیب، خطیب تجھ پر وائے ہو، تجھ پر لعنت ہو، قَدْ اشْتَرَيْتَ سَخَطَ الْخَالِقِ بِرِضَى الْمَخْلُوقِ، تو نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا۔ توجہ فرمائے میرے عزیزوں، یہ امام کا پیغام میرے لیے ہے، زیادہ میرے لیے ہے، آپ کے لیے بھی ہے، آپ کا حصہ بھی ہے اس میں، آپ کا حصہ بھی ہے۔ امام فرماتے ہیں وَيْلَكَ، لعنت ہو تجھ پر، تو نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا۔ یہ خطبہ دیا ہے تو نے،
یہ مجلس پڑھی ہے تو نے، یہ تقریر کی ہے تو نے. یعنی امام فرما رہے ہیں ایسی مجلس پڑھو، ایسی تقریر کرو جس میں اللہ کی رضا ہو. لوگوں کی رضا کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کرو. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر فرماتے تھے، پیغمبر کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ اے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کر لینا، اس لیے کہ اگر لوگ راضی ناراض ہو گئے تو ان کے بدلے میں کچھ دوسرے لوگ مل جائیں گے، لیکن اگر اللہ ناراض ہو گیا اس کے بدلے میں کوئی دوسرا خدا ملنے والا نہیں ہے میرے عزیزو. لہذا اللہ کی رضا کے لیے کام کرو. ہاں اللہ کی رضا میں اگر لوگ بھی راضی رہتے ہیں تو سبحان اللہ، تو سبحان اللہ، لیکن کوئی پابند نہیں ہے کہ ہر حال میں لوگوں کو راضی رکھے چاہے اللہ کو ناراض کرنا پڑے. یہ خطیب کا کام یہ نہیں ہے میرے عزیزو، عالم کا کام یہ نہیں ہے. اس میں زیادہ حصہ میرا ہے، زیادہ حصہ میرا ہے. میں عالم تو نہیں ہوں لیکن بات کرنے کی، تقریر کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو زیادہ حصہ میرا ہے. مجھے ایسی تقریر نہیں کرنی چاہیے، لیکن آپ کا بھی حصہ ہے میرے عزیزو، آپ کا بھی حصہ ہے. آپ کا کیا حصہ ہے؟ آپ کو انتظام ایسا کرنا چاہیے، آپ کو خطیب اور عالم ایسا بلانا چاہیے جو اللہ کی رضا کے لیے گفتگو کرے. اس کے بعد امام کیا فرماتے ہیں ممبر پر جانے کے بعد؟ بلکہ ممبر پر جانے سے پہلے امام نے یہ جملے یزید سے کہے، یزید مجھے بھی جانے دے تاکہ میں کچھ ایسے کلمات جا کر بولوں جس میں اللہ کی رضا ہو. ایسے کلمات جس میں اللہ کی رضا ہو اور اس مجمع کے لیے اجر اور ثواب ہو. یعنی دو کرائیٹیریا امام نے بتائے، ایک اللہ کی رضا اور دوسرے سننے والوں کے لیے اجر و ثواب. اجر و ثواب سے مراد یہ ہے اصلاح کی طرف آئیں، نیکی کی طرف آئیں تاکہ ان کے لیے اجر و ثواب ہو سکے. اذان محترم دوسری مجلس بھی ہونا ہے، بہت زیادہ وقت نہیں ہے، بات کو تمام کرنے کی کوشش کرتا ہوں میرے عزیزو. کربلا کو شام غریبہ سے لے کر امام نے جو جہاد کا آغاز کیا، مسلسل جہاد کرتے رہے، دعاؤں کے ذریعے جہاد کرتے رہے، خطبوں کے ذریعے جہاد کرتے رہے. کوفے میں خطبہ دیا، شام میں خطبہ دیا، رو کر جہاد کرتے رہے. جب کوئی رونے کا سبب پوچھتا تھا تو کبھی دین کے احکام بتاتے تھے، کبھی کربلا کا واقعہ بیان کرتے تھے، کبھی عاشورہ کی حقیقت کو بیان کرتے تھے. یہ سب امام کے جہاد کے حصے ہیں اذان محترم. اور اذان محترم آپ اندازہ لگائیں کیا امام کی زبان میں کیا طاقت تھی، خطبے میں کیا طاقت تھی. سب سے پہلے تو طاقت کا مظاہرہ یہاں پر کریں، خطبے کو روکنے کے لیے اذان کہلوانا پڑی. یزید نے مؤذن سے کہا اذان کہہ دو تاکہ خطبہ رک جائے، لیکن اللہ اکبر میرے عزیزو، امام کے ادب کا عالم دیکھیں. ادھر اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا، ادھر امام نے خطبے کو روک دیا. ادب کا عالم دیکھیں میرے عزیزو. اسی سے امام نے فائدہ بھی اٹھایا. وہ پورا عرض نہیں کرنا ہے میرے عزیزو، مجھے بہت زیادہ تفصیل ہو جائے گی، دوسری مجلس بھی ہونا ہے میرے عزیزو. ادب یہ دیکھیں میرے عزیزو، امام سجاد کا جہاد دیکھیں، یہ جہاد ہے میرے عزیزو امام کا. اس کو روکنے کے لیے کیا کرنا پڑا؟ اذان کہلوانا پڑی میرے عزیزو. اور اذان محترم امام کے خطبے، امام کے جہاد کا ایک آخری بات عرض کر کے گفتگو کو تمام کرتا ہوں. اب دیکھیں کیا زمانہ ہے. امام علی کو قتل کرنے کے لیے ابن ملجم سرعام آتا ہے اور آنے کے بعد امام کو قتل کر دیتا ہے مسجد میں لوگوں کے سامنے. اس کے بعد پکڑ لیا جاتا ہے، گرفتار ہو جاتا ہے، تلوار مارتا ہے باقاعدہ. امام حسن کو جنگ میں جب جنگ سے واپس آ رہے ہیں ضربت لگائی جاتی ہے، امام حسین کو میدان میں شہید کر دیا جاتا ہے. لیکن اذان محترم امام سجاد نے ان 38-40 سالوں میں ایسا جہاد کیا، آپ اندازہ لگائیں. کربلا میں دشمن عمر سعد حسین کے خیام کی طرف تیر پھینک کر فخر کر رہا تھا اور فخر سے کہہ رہا تھا، توجہ فرمائے میرے عزیزو، فخر سے کہہ رہا تھا گواہ رہنا سب سے پہلا تیر میں نے پھینکا ہے. فخر سے کہہ رہا تھا نا.
امام حسین کے سر کو لے جانے کے لیے قبائل لڑ رہے تھے آپس میں، قبیلوں کے سردار لڑ رہے تھے، میں سر کو لے کر جاؤں گا، میں سر کو لے کر جاؤں گا۔ یعنی عزیزان محترم، یہ وہ لوگ تھے جو قتل کرنے کے بعد مقتول کے لاشوں پر تلواروں کو اٹھا اٹھا کر فخر کرتے تھے، میں نے قتل کیا، میں نے مار دیا، میں نے قتل کیا، میں سب سے پہلا تیر پھینک رہا ہوں، تم گواہ رہنا، میں سر کو لے کر جاؤں گا گھماتا ہوا بازاروں میں، گاؤں دیہاتوں میں، کوفے اور شام میں۔ یعنی اس طرح کا ماحول تھا، اس طرح کی جاہلیت تھی، اس طرح کی جرت اور جسارت تھی۔ لیکن عزیزان محترم، زین العابدین نے 38-40 سال میں ایسا جہاد کیا، اس کے بعد قتل تو تمام اماموں کو کیا گیا، لیکن کسی قاتل کی ہمت نہیں ہوئی کہ تلوار اٹھا کر قتل کر سکے، کسی قاتل کی ہمت نہیں ہوئی کہ اپنا نام بتا سکے کہ میں نے قتل کیا ہے۔ اتنا عظیم جہاد کیا ہے امام سجاد نے، اتنا عظیم انقلاب برپا کیا ہے، یہاں تک کہ کسی کی ہمت نہیں ظاہر ہو سکی، ہمت نہیں ہو سکی کہ وہ یہ ظاہر کر سکے کہ میں ان کے قتل میں شریک رہا ہوں۔ بلکہ جس نے بھی، میں نے اسی لیے کہا تھا، امام کے قیام کا اثر بنی امیہ پر بھی ہوا ہے اور بنی عباس پر بھی ہوا ہے۔ امام زین العابدین سے لے کر اور امام حسن عسکری تک دیکھ لیجئے، چاہے بنی امیہ کا زمانہ ہو یا بنی عباس کا زمانہ ہو، کسی نے بھی اپنے امام کو قتل کر کے نام کا اظہار نہیں کیا ہے، بلکہ کوشش یہی کی ہے کہ لوگوں کو ایسا لگے جیسے طبیعی طور پر انتقال ہوا ہے۔ یہاں تک کہ جنازوں میں شرکت کی ہے، یہاں تک کہ کفن کے اہتمامات کیے ہیں، یہاں تک کہ جنازوں میں شرکت شریک ہوئے ہیں اور آئے ہیں، جنازے میں شریک ہونے کی لوگوں کو دعوت دی ہے تاکہ اپنے نام کو چھپا سکے۔ یہ انقلاب برپا کیا ہے میرے عزیزو امام سجاد کے جہاد۔ یہ قیام امام سجاد نے انقلاب برپا کیا ہے۔ ہاں، رونا بھی تھا میرے عزیزو، گریہ وزاری بھی تھا، اور اس رونے کے ذریعے بھی جہاد کیا ہے میرے عزیزو، اس گریہ وزاری کے ذریعے بھی جہاد کیا ہے امام سجاد نے۔ کیوں نہ روئے میرے عزیزو، کیوں نہ روئے؟ آپ سوچیں تو ذرا سے، اپنے برابر کے صوبے میں، ہمارے نزدیک کے صوبے میں، نزدیک کے اسٹیٹ میں پردے پر پابندی لگائی جاتی ہے تو عام مسلم کی بچیاں ایگزام دینے کے لیے نہیں آتی ہیں۔ 10,000 سے زیادہ انٹرمیڈیٹ کی 12th کی لڑکیوں نے ایگزام نہیں دیے تھے اس سال، جس سال پردے پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ بہت ساری لڑکیاں رو رہی تھی، بچیاں گڑ گڑا رہی تھی کہ ہم ایگزام چھوڑ دیں گے لیکن بے پردہ کالج نہیں جائیں گے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، جب بے پردگی کے احساس پر ایک عام پردہ دار خاتون کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنے 2 سال برباد کر دیتی ہے لیکن بے پردہ باہر نہیں آتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے وہ امام کیوں نہ روئے جنہوں نے پردہ کرنا سکھایا، جن کے گھر سے پردہ چلا، وہ کیوں نہ روئے؟ کوفے اور شام کے دربار و بازار میں اپنے ماں بہنوں اور بھوبیوں کو بے پردہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے جب بھی کسی نے پوچھا آقا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں گزری، الشام، آقا شام میں ایسا کیا ہوا؟ سب تو کربلا میں مارے گئے، بھوک تو کربلا میں تھی، پیاس تو کربلا میں تھی۔ ارے فرمانے لگے قتل ہونا ہماری عادت ہے، شہادت ہمارے لیے کرامت ہے، لیکن ماں بہنوں کا بے پردہ ہونا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، سجاد میں زینب